السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. وہی ریکویسٹ، پلیز ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل. ٹاپک پاکستان ہے. پہلے چیئرمین کا جو آج الیکشن ہوا ہے سینٹ میں اور ڈپٹی چیئرمین کا، پھر ریاست کہاں کھڑی ہے، پولرائزیشن کیا ہے اور لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے. دیکھیں جناب، جو ہوا ایکسپیکٹڈ تھا. جاننے والوں کو پہلے سے پتہ تھا، وہ کہہ چکے تھے کہ حکومت کو معذور نہیں ہونے دیں گے ورنہ نظام لپیٹنا پڑ جائے گا. جس میں سب سے دلچسپ بات ہے جس طرح سے نتائج اپنے حق میں کیے گئے، اس پہ تو قانون دان زیادہ بہتر کہیں گے، مگر یہ کہ نام کے ساتھ خانہ ہے اور پوری دنیا میں آبویس ہے کہ اگر نام کے ساتھ خانہ ہے تو ٹک مارک وہیں ہوتا ہے. اور پھر انسٹرکشن جو پڑھ کے سنائی گئیں، جو حکومت کے رکن محسن شیرازی نام ہے شاید ان کا، محسن عزیز، کہ نام کے ساتھ جو خانہ ہے اس کے اندر اسٹیمپ لگائیں. مگر اس میں ساتھ میں پھر سوال یہ ہے کہ جو باقی ووٹ درست قرار دیے گئے تو کیا وہ درست ہیں اگر وہ خانے سے باہر ہیں؟ دوبارہ اس کا فیصلہ تو ٹریبونل کرے گا. اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جی سینٹ کی کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آئی ہیو نو آئیڈیا. اب اس میں جو دلچسپ ترین بات ہے کہ وہ 7 ووٹ تو جی مسترد ہو گئے، بک گئے، خرید لیے گئے، ڈرائے گئے، دھمکائے گئے، کیونکہ وہ دونوں پارٹیاں تھی تو ایک ہی پیش پر نا. سب کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کالیں کر رہے تھے، اور شیخ رشید تو یہاں تک کہہ چکے تھے کہ یہ ووٹ جو ہے سینٹ چیئرمین کا، یہ ریاست ورسز پی ڈی ایم ہے. تو جو سنجرانی صاحب تھے وہ ریاست کے امیدوار تھے، وہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے یا کسی اور پارٹی سے تعلق نہیں تھا. یہ جمہوریت جو ہے ریاست سے مقابلہ کر رہی ہے اس وقت. مگر جو ووٹ عبدالغفور حیدری کو پڑا، آپ یقین کریں، مجھ جیسوں کو یقین تھا کہ انہیں ووٹ نہیں دیں گے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے نارمل سینیٹر جو ماڈرن ہیں، لبرل ہیں، سیکولر ہیں. ایک تو وجہ پہلے ہی سامنے آ گئی تھی کہ سینٹ کا چیئرمین بھی جو ہے وہ بلوچستان سے پہلے ہی کھڑا ہوا تھا، پھر ڈپٹی بھی وہیں سے چلا جائے. ایک تو یہ ریزن نظر آتا ہے کہ عبدالغفور حیدری وہیں سے. پھر دوسرے آپ دیکھیں کہ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے پاکستان میں، اس میں مولوی کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے اور جس سے پاکستان کو جان چھڑانی ہے، مگر وہ آگے نظر آتا ہے. اور اس میں محترم جناب آصف علی زرداری کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس مولانا فضل الرحمان کو آگے لانے میں. ہمارے نزدیک جو جماعت اسلامی ہے وہ ان سے پھر بھی تھوڑی ماڈرن لبرل ہے، مگر وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی کہ ان کی گفتگو بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں یہ لوگ بالکل الگ لوگ ہیں. میں آپ کو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناتا چلوں کہ جب آصف علی زرداری کی حکومت تھی اور یہی یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو یہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی جو سینیٹر ہیں اس وقت، وہ وزیر سیاحت تھے، ٹورزم کے منسٹر تھے. اور کینیڈا میں ایک نمائش لگی ٹورزم کے حوالے سے، تو یہ محترم وہاں ایز اے چیف گیسٹ آئے تھے، پائچے چڑھائے ہوئے، اور جو ان کا حلیہ تھا، کاش وہ منظر پاکستان کے لوگوں کو دکھائے جائیں کہ جو اول تو لوگ ہی نہیں آئے اس نمائش میں، اور جو آئے گورے 1-2، وہ وزیر سیاحت کو دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ پاکستان کا چہرہ بگاڑنے میں ایک روشن خیال ماڈرن لبرل سیکولر جماعت پیپلز پارٹی نے کیا کردار ادا کیا. اور اقتدار کی خاطر مسلم لیگ نون نے بھی ان سے صلح کر لی. آصف علی زرداری نے تو کی ہوئی تھی کہ جو انتہا پسندی، تشدد جو گزشتہ 30 سال سے بلکہ 40 سال سے وہاں موجود ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کا اور ان کی پارٹی کا کیا حصہ ہے وہ سب کو پتہ ہے. میں اتنی لمبی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا. تو ایک ریوولٹ یہ بھی تھا کہ مولوی کو ووٹ نہیں دینا ہے. بہرحال مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں لبرل ماڈرن لوگ زیادہ ہیں، گو کہ مسلم لیگ نون دن میں بڑی مذہبی بنتی ہے، راتیں اس کی بھی بڑی سیکولر ہیں. یہ بات تو مسلم لیگ کو جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھئے، وہ آپ کو سب بتائیں گے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ریاست کا امیدوار بہرحال جیت گیا. اب اس میں جو سب سے بڑی بحث ہے، اب ٹریبونل کیا فیصلہ کرے گی. پولرائزیشن تو شروع ہو گئی نا، اور
سوشو پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے وہ اکانومی کو نگلتی ہے. 4-5 دن سے تو اکانومی ویسی بیٹھی ہوئی ہے, اور جو کووڈ جس طرح سے وہاں بڑھ رہا ہے وہ ایک خوفناک سچویشن ہے جس کا لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے. اور اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا, جس طرح لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں, دبا کے چھپا کر کیا جا رہا ہے, اسکول بند ہو رہے ہیں اور منظر کشی کی جا رہی کہ سب نارمل ہے, مگر میڈیا میں ادھر ادھر دیکھیں تو نارمل نہیں نظر آتا. اب آئیے کہ یہ لانگ مارچ کرنے جائے گا پی ڈی ایم, تو ذرا لانگ مارچ کو گراؤنڈ ریلیٹیوز میں دیکھتے ہیں. پیپلز پارٹی ہارڈ تو نہیں جانا چاہتی نا اس حکومت کو, جب تک ان کی پرائم منسٹری اور ان کی حکومت کنفرم نہ ہو وہ اس حکومت کو نہیں گرانا چاہتے. اور مسلم لیگ نون کا ورژن سب کو پتہ ہے کہ اگر اس حکومت کو فوری طور پہ گرا کر پیپلز پارٹی کو اقتدار ملنا ہے تو ہمیں ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں. وہ پنجاب میں تحریک اعتماد بھی اس لیے نہیں آنے دے رہے, سینٹر میں بھی نہیں آنے دینا چاہتے. بہرحال وہ بھی پھر ایک لمبی بحث ہے. اب آئیے گراؤنڈ ریلیٹیز پہ دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کو. پیپلز پارٹی کا گڑھ کون کیا ہے؟ صرف سندھ. سندھ میں کہاں ہے؟ اندرون سندھ. کراچی ان کے ساتھ نہیں ہے, ایز یو گائز نوز. وہ جائیں گے نہیں, وہ نکلیں گے نہیں. وہاں منتشر کراؤڈ رہتا ہے اور ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ایم کیو ایم کی ہے. ذہنی طور پہ وہ ووٹ دے نہ دے, وہ 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہو. اندرون سندھ کا جو عام سندھی ہے وہ اتنا تربیت یافتہ ہے؟ کیا اسے یہ شعور ہے؟ کیا وہ اپنا ووٹ شعور کی بنیاد پہ ڈالتا ہے پیپلز پارٹی کو؟ نہیں. پیپلز پارٹی اندرون سندھ ایک قوم پرست سندھی جماعت ہے. وہ اندرون سندھ ایم کیو ایم کی کہنا چاہیے کہ دوسرا شیپ ہے کہ بس آوے یاوے بھٹو آوے, بھوک سے مرتے رہے, تباہی بربادی پھر گئی پورے سندھ میں, مگر ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑتا ہے, مگر وہ شامل نہیں ہوں گے. اب آئیے بلوچستان میں, تو سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کتنے لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. وہاں کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہاں اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے. 500, 1000, 2000 لوگ نکال لیں گے ایٹ دا موسٹ, اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے, اور شاید یہ بھی ناممکن ہو. اب آئیے پنجاب میں. پنجاب کے لیے تو سارے تجزیہ نگار متفق ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ تو دیں گے, کاروباری لوگ ہیں. پھر فوج ان کے گھر کی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے گھر کی ہے. کوئی ایک بھائی کہیں نہ کہیں فوج میں ہے, چچا بھتیجا تایا ماموں, وہ لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے جس پیمانے پہ ضرورت ہے. اب آئیے سرحد میں. سرحد میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ہر حربہ استعمال کریں گے. آپ نے دیکھ لیا کیمرے لگے, جس بے شرمی ڈھٹائی سے جو جمہوریت کا تماشا لگایا گیا اور الزام لگایا حکومت ان کی ہے, کنٹرول ان کا ہے, اور کہتے ہیں اپوزیشن نے کیمرے لگائے. کیا وہ وہاں سے آنے دیں گے؟ اور کیا وہاں ایک بڑی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف لوٹ کر آ جائے, پیپلز پارٹی لوٹ کر آ جائے, یا پاکستان کی ایک بڑی اکثریت عوام جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہی ٹریڈیشنل جماعتیں جن کی کرپشن کی کوکھ سے اس پی ٹی آئی نے جنم لیا ہے اور جو ہٹ دھرمی کی اعلیٰ ترین مثال بن گئی ہے, نہیں, وہاں سے بھی لوگ نہیں آئیں گے. اب کون آئے گا؟ جو سب سے بڑا ڈر ہے وہی مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کے لوگ, جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں میں سب سے بڑا کنسرن ہے کہ وہی بچے نکلیں گے مدرسوں کے, وہی مولوی باہر آئیں گے. تو کیا پاکستان کو ایک ایسے بلیک میلنگ پوائنٹ پر رکھنا ہے کہ سیکولر, لبرل, ماڈرن, روشن خیال سیاسی جماعتوں نے کہ مولوی پرویل کرتا رہے جو 1970 سے کر رہا ہے, جس نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگڑوا دیا, جس نے انتہا پسندی میں ایک بھرپور حصہ ڈالا, اور آج دینیات کے پیپر میں جو کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیے جو جو عورت مارچ کے حوالے سے. دیکھیں, میں نے بھی مخالفت کی, مگر میری مخالفت عورت کے حقوق کے خلاف نہیں ہے. میری مخالفت ٹوٹل اتنی تھی کہ جس پاکستان کے جس طبقے کی عورت کے حقوق سلب ہیں وہ اس مارچ کا حصہ نہیں نظر آتا کبھی بھی.
ایک مخصوص کلاس آتی ہے، اس کو لے کر آئے نا جس کے حقوق صحیح معنوں میں غصب ہیں، جس پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، جس کے باپ بھائی شوہر بیٹے تشدد کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. خیر، تو کیا ان مولویوں کے ساتھ ماڈرن لبرل روشن خیال لوگ باہر نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. سندھ سے بھی جو نکلیں گے مولوی ہی نکلیں گے. مولانا فضل الرحمان کے اندرون سندھ 400 مدرسے ہیں اب، اور یہ آصف علی زرداری کی بے نظیر بھٹو کی سپورٹ سے بنے ہیں، جو 90 سے ووٹ لیتے آ رہے ہیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنانے سے لے کے اب آخر تک. ان کی مدد سے وہ اقتدار حاصل کرتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، اور لبرل ماڈرن سیکولر پارٹیاں اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان کے بغیر جی نہیں پاتے، ان کے بغیر وہ اپنے دشمنوں کو دبا نہیں پاتے. تو عوام اب اتنے بے وقوف نہیں ہیں، مایوس ہیں اس حکومت سے، اس کی ہٹ درمی سے، اس کی بے ایمانیوں سے، اس کی قربہ پرولیوں سے، اس کی مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس جسے کہتے ہیں، ہر چیز. مگر لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو لانگ مارچ کا انجام میں نے آپ کو دکھا دیا. اب آئیے کہ جو ریاست ہے یہ خود کہاں کھڑی ہے اس کھیل میں. آپ نے نواز شریف کی تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے میسج کیا ہے کہ ان کی بیٹی کو جو لائف تھریٹننگ دھمکیاں دی گئی ہیں، اور جو کہا گیا جس پہ ایک میجر جنرل ہیں جو کہتے ہیں اسمیش کر دیں گے. اب اس ریاست جسے کہتے ہیں، اس ادارے کی حیثیت کیا رہ گئی عوام میں، اس کے اپنے صوبے میں. آئیے پہلے وہ کہہ رہے تھے جن کا نام ہے عرفان کہ اگر مریم نواز نے اپنی زبان بند نہ کی اور وہ باز نہ آئی تو ہم ان کو سمیش کر دیں گے. کیا بات ہے جنرل صاحب، آپ کی اس بات کی، آپ کو تنخواہ ہم اپنے پیسوں سے پاکستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سمیش کرنے کی دیتے ہیں یا ملک کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں؟ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں. تمہیں غیرت نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم اس کو سمیش کر دیں گے؟ اسی لیے آج کشمیر کے اندر مائیں بہنیں اور بیٹیاں چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں، کیونکہ اس آرمی کے اندر تمہارے جیسے بزدل جرنیل ہیں، بزدل جرنیل جو اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ ہم سمیش کر دیں گے. اور عرفان صاحب، ملک عرفان صاحب، پتہ نہیں آپ کون سے ملک ہیں، اوان ملک نہیں لگتے، اور اگر اوان ملک ہیں تو فردوس عاشق اوان کی نسل سے ہیں. میں بھی اوان ہوں، آؤ تمہارے اندر جرت ہے. میں تمہیں للکار کے ایک بوڑھا آدمی کہہ رہا ہوں کہ میدان کے اندر آؤ، پاک فوج کی وردی اتارو اور پھر آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، پھر دیکھتے ہیں کہ تم سمیش کرتے ہو یا ہم تمہیں سمیش کرتے ہیں. آؤ میدان کے اندر. اگر ماں کا دودھ جی پیا سنا آپ نے، میں نے پرسنلی جانتا ہوں، یہ مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی سرگرم کارکن ہیں امریکہ میں. یہ خالق عوان کہلاتے ہیں اور ڈائی ہارٹ ہیں نواز شریف کے، مریم کے، شہباز کے بڑے خلاف ہیں، اور یہ پاکستان میں کھڑے ہو کر فوج کو للکار رہے ہیں. جب آپ کا ادارہ اتنا ننگا ہو کر سامنے آ جائے تو یہی کچھ ہونا تھا. اور میں آج لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ تمام ریاستی ادارے ٹوٹ چکے ہیں تو یہ ادارہ منظم نہیں رہ سکتا. یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ان نیچرل ہے. اور ادارے کیسے ٹوٹے ہیں اس لڑائی میں، اس ایٹمی ملک میں، کہ کوئٹہ سے خبر آتی ہے کہ 10 بلڈنگوں نے بغیر کسی این او سی کے ہاسپٹل قائم کر دیے. پورے ملک پر قبضہ ہے نا اسی طرح مافیاز کا، ہر طرح کا مافیا وہاں چھا چکا ہے. تو یہ ہے ملکی حالات. اس میں عوام کو کیا ملنا ہے، اکانومی کہاں جائے گی. پھر اس جمہوریت کی جو اوقات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، گزشتہ 2-3 مہینے کا سینیریو دیکھے جب سے بائیڈن گورنمنٹ آئی ہے ایڈمنسٹریشن امریکہ میں، کہ زلمے پاکستان جاتے ہیں ڈائریکٹ جی ایچ کیو جاتے ہیں، آرمی چیف سے ملتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. برطانیہ کا ہائی کمشنر ہو، کوئی بھی ہو، سب آرمی چیف سے ملتے ہیں. خان صاحب کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور خان صاحب کو احساس بھی نہیں ہے کہ انہیں کس کمال ہنر سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں زیرو کروا دیا گیا ہے. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں انتشار ہے پولیٹیکلی، وہاں جمہوریت نہیں ہے،
کون پیچھے سے کنٹرول کرتا ہے, کس سے ڈیل کرنا ہے, کہ بائیڈن نے پوری دنیا کے حکمرانوں سے, ہیڈ آف دی کنٹری سے بات کر لی. خان صاحب اب تک تلے ڈال رہے ہیں کہ وہ کال کر کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, مگر اب تک اپروول نہیں آیا. اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب کو, فوج کو بتا دیا گیا ہے کہ کشمیر ایشو پر آپ کو بھارت کی سننی ہوگی, ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تو یہ ہیں سارے ریاستی حالات. اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. یہ جو انٹرٹینمنٹ میڈیا پہ لگا ہوا ہے کہ چیلنج ہوگا, سینٹ کا چیئرمین ہوگا آپ کے نہیں ہوگا, اور ڈپٹی کو ووٹ کیوں نہیں دیے, 10 ووٹ کیسے گر گئے, کس کے کہنے پہ گر گئے, لگے رہے ہیں اس پہ. بڑھتا کرونا, ڈوبتی معیشت اور یہ سوشو پولیٹیکل پولرائزیشن اس پاکستان کو کہاں لے جائے گی, اس پہ غور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل پھر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.